کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام ہو گیا شیوا خود سنائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب حافظ محمد توفیق احمد صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشرناہ بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صدق اللہ العظیم۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی کی فضیلت۔ سامعین دل نواز، ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانے پکاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانیت کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جن کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اسلام میں 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الفطر رمضان کے پورے ہونے پر منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ وہ مبارک دن ہے جس میں امت مسلمہ کے بانی، بنیاد رکھنے والے سیدنا ابراہیم
اپنی جان خدا